بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس ان عمر بن الخطاب لما طعن اولت علیہ حفصہ فقال یا حفصہ اما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المعول علیہ يعذب فقالت بلا قال وعول علیہ صہیب فقال عمر یا صہیب اما علمت ان المعول علیہ يعذب۔ یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے، رقم ہے 927۔ وہی عذاب قبر کا باب ہے۔ اصل روایات میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب یہ ایک ضمنی مسئلہ ہے جس میں چونکہ عذاب کا ذکر آ گیا ہے تو اس لیے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ ان روایتوں میں خود حدیث کی کیا مشکلات ہیں، کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس پر نقد کیسے کرنا چاہیے، درایت کے اصول کیا ہیں، وہ خود صحابہ کرام کے دور میں اتنے واضح ہو گئے ہیں کہ ان کو بہت دقت نظر سے سننا بھی اور پڑھنا بھی چاہیے۔ ترجمہ یہ ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، آخر میں جب ان پر حملہ کیا گیا، اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے، یعنی سیدہ حفصہ ام المومنین ان کی بیٹی ہیں، آپ کو اس حالت میں دیکھا تو چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ اچانک جب معلوم ہوا کہ ان کو اس طرح سے خنجر مار دیا گیا ہے اور خون بہہ رہا ہے، بہت بری حالت ہو گئی تھی، تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگیں۔ سیدنا عمر نے یہ دیکھا تو کہا، اے حفصہ، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جس شخص پر چیخیں مار کر رویا جائے اس کو عذاب دیا جاتا ہے؟ یہی مضمون پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے۔ وہاں بھی سیدنا عمر ہی کی روایت ہے، لیکن ان کے بیٹے نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہاں پر انس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اس پر سیدہ حفصہ نے کہا، کیوں نہیں؟ یعنی ان کو یاد آ گیا کہ یہ بات تو ایسے ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک صدمے کی کیفیت میں وہ چیخ پڑی ہوگی، یا کوئی بین کسی صورت پیدا ہو گئی ہوگی، یا انہوں نے نوحہ کیا ہوگا، یا اس طرح روئی ہوگی، لیکن پھر اس کے بعد رسول اللہ کا فرمان یاد دلایا گیا، خاموش ہو گئی۔ ہاں کیوں نہیں؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صہیب رضی اللہ عنہ بھی عمر رضی اللہ عنہ پر چیخ چیخ کر روئے تھے۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ کہیں عورتوں ہی کے بارے میں خیال نہ کر لیا جائے، حادثہ اتنا بڑا تھا کہ لوگ صبر نہیں کر سکے، اور جن کو کوئی غیر معمولی تعلق ہوتا ہے بعض اوقات وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے، تو حضرت صہیب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، جس پر سیدنا عمر نے ان سے بھی یہی کہا تھا کہ اے صہیب، کیا تمہارے علم میں نہیں ہے کہ جس شخص پر چیخیں مار کر رویا جائے اس کو عذاب دیا جاتا ہے؟ یہ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ روایت کو اگر اسی صورت میں لیا جائے تو یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید میں جو عذاب و ثواب کا، جزا و سزا کا قانون بیان ہوا ہے، اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میرے یا آپ کے کسی غلط کام کی سزا کسی دوسرے کو دی جائے، یا میرے یا آپ کے کسی اچھے کام کو خود بخود اس کے کھاتے میں درج کر دیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا ہے اپنا، اور وہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو خیر، نیکی، اجر بھی اسی چیز کا ملتا ہے جس کی اس نے صحیح کی، وہ اس کی صحیح ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اصول کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ، عورتیں ہوں، بچے ہوں، وہ بیٹھے ہوئے رونا شروع کر دیں، چیخنا چلانا شروع کر دیں، اور اس کی سزا اس آدمی کو ملے جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ قابل قبول نہیں رہتا۔ لیکن ابھی دیکھیے آگے کیا صورت سامنے آتی ہے۔ اس پر میں نے یہاں اس روایت میں، یہ دوسری روایت ہے، ابھی اس میں 4-5 روایتوں میں جا کے ساری بات واضح ہو جائے گی۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب فرمائی اور اس کا موقع و محل کیا تھا؟ روایت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
یعنی یہ بات جو حضور کی نسبت سے بیان کی جا رہی ہے یہ کسی موقع پر کہی ہوگی نا آپ نے۔ روایتیں کوئی علی الاطلاق چیزیں نہیں ہوتی، موقع ہوتا ہے، کوئی محل ہوتا ہے، کیا بات کہی، کیا مسئلہ ہوا جس موقع پر آپ نے فرمایا، کوئی سوال کیا تھا کسی نے، کوئی حادثہ ہوا تھا۔ تو روایتوں میں عام طور پر ہم تلاش کرتے ہیں کہ وہ موقع و محل معلوم ہو جائے، کیونکہ اس سے بعض مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ واضح نہیں ہوتا۔ میں پہلی روایت سے نا اس سے سیدنا عمر نے اسے یہاں بطور حوالہ نقل کیا ہے، یعنی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں روک رہا ہوں، حضور نے فرمایا تھا یہ، اور سیدہ حفصہ نے بھی اسی طرح اس کی تصویب فرمائی ہے، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہاں ایسے فرمایا تو تھا۔ تو اب گویا یوں سمجھیے کہ سیدنا عمر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فرمایا تھا، عبداللہ بن عمر بھی یہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کی روایت پیچھے پڑ چکے۔ عمر بن خطاب کی طرف تو بات منسوب کر کے بیان کی جا رہی ہے، لیکن جب وہ بیان کر رہے ہیں تو ام المومنین سیدہ حفصہ بھی اس کی تائید کر رہی ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی متواتر تو ہو گئی ہے، یعنی اگر خبر واحد میں 4-5 صحابہ شامل ہو گئے ہیں اور کیا چاہیے، ادھر انس بھی ہیں وہ بھی روایت کر رہے ہیں، تو یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ یہ سارے لوگ بغیر کسی تنقید کے اس کو آپس میں بیان کر رہے ہیں، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے، انہوں نے سب سے پہلے توجہ دلائی ہے، پھر ان کے بیٹے بیان کر رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی راہ چلتا آدمی بیان کر رہا ہے، صاحبزادے ہیں ان کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ انس رسول اللہ کے خادم خاص ہیں، بڑی حیثیت ہے ان کی اور بہت روایتیں ہیں ان سے، اور ام المومنین سیدہ حفصہ یعنی حضور کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، سیدنا عمر کی بیٹی ہیں۔ اس طرح سے یہ سب لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ بات حضور نے فرمائی تھی۔ ایسے ہی کہا تھا کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے اہل و عیال رونا شروع کر دیتے ہیں یا چیختے ہیں یا پیٹتے ہیں یا نوحہ کرتے ہیں تو یہ بری بات ہے، اس سے اس کو عذاب ہوتا ہے، یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد اب اگلی روایت دیکھیے، اس میں بھی یہی مضمون ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری سے ہے جس میں رقم ہے 1286 قال عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ توفیت ابنۃ لعثمان ابن عفان بمکہ وجینا لنشہدها وحضرها ابن عمر وابن عباس وإنی لجالس بینہما وقال جلست إلی أحدہما ثم جاء الآخر فجلس إلی جنبی فإذا صوت من الدار فقال عبداللہ ابن عمر لعمر ابن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ۔ عبداللہ بن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ کا بیان ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئیں، تو ہم ان کے جنازے میں حاضری کے لیے پہنچے۔ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی وہاں موجود تھے۔ میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، یا کہا کہ میں ان دونوں میں سے کسی کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جنازے کے موقع پر جیسے ہوتا ہے۔ پھر دوسرا شخص بعد میں آ کر میرے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں اچانک گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یعنی وہی حضرت عمر کے بیٹے، یہ بڑے عالم بھی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے عمر بن عثمان سے کہا کیا تم ان عورتوں کو رونے سے منع نہیں کرتے؟ رونے کی آواز آئی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میت پر اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یعنی یہاں بھی صحابہ کی ایک مجلس میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں، اور ان پر کسی نے نکیر نہیں کی، عمر بن عثمان نے بھی نہیں کی، تو گویا ایک طرح سے اگر وہ راوی نہیں رہے تو معید تو ہیں، ان کے سامنے ہی بات بیان کی گئی ہے۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا براہ راست بیان ہے۔ پہلے جو انہوں نے بیان کیا تھا اپنے باپ کے حوالے سے بیان کیا تھا، اب وہ براہ راست کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے سیدنا عمر کا حوالہ نہیں دیا، لیکن آپ نے یہ بات کس سلسلے میں فرمائی تھی اس کا یہاں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی ابھی بھی پتہ نہیں چلا کہ موقع کیا ہے، محل کیا ہے، تو انہوں نے یہ بات بیان کر دی۔
تو اس طرح ہم مختلف روایتوں کو دیکھتے جا رہے ہیں کہ یہ بات کیسے کیسے بیان ہوئی ہے، یہاں تک کہ پھر آخر میں جا کے اس کی حقیقت واضح ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔